ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ اچھا پیارے بھائیوں، اس کے بعد یہ جو جھوٹے مدعیان نبوت والی بات کرنے کے بعد یہ صاحب جو ہے انہوں نے پھر اس کو لنک کیا ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے نبوت کے دعوے کے ساتھ۔ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، وہ کہتے ہیں نا نقل کفر کفر نہ باشد، کہتے ہیں جی مولوی صاحب اپنی ویڈیو کے 39 منٹ اور 45 سیکنڈ پہ انہی جھوٹوں میں ایک جھوٹا وہ ہے جس کو انگریز نے ہمارے ہاں بر صغیر میں کھڑا کیا تھا۔ میں ذرا مائک بند کرتا ہوں۔ اچھا، جس کو انگریز نے کیوں کھڑا کیا تھا؟ آپ دیکھیں یہ سٹوری، اب میں جس طرح ہم نے الحمدللہ وہ ختم نبوت والی سٹوری کا تیا پانچا کیا ہے اللہ کی وجہ سے، آج ہم اس بات کا بھی ابھی تیا پانچا کرنے لگے ہیں جو کہ مولوی عموماً حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق جھوٹ بولا کرتے ہیں۔ کیا بولا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جی ایک میری اور آپ کی بات ہے، مولوی صاحب آپ دیکھیں وہ پھر وہ تڑکا لگا رہے ہیں، اور ایک ان کے اپنے انگریز ڈبلیو ہنٹر کی رپورٹ ہے۔ آپ غور کیجئے گا، رپورٹ کیوں رپورٹ کہا ہے اور اصل میں بات کیا تھی وہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں۔ رپورٹ اس لیے کہا تاکہ بڑا لوگوں پہ اثر کرے کہ اوہ جی بڑی کوئی رپورٹ پیش ہوئی تھی گورنمنٹ کے سامنے، ملکہ برطانیہ کے سامنے۔ جب آپ کو حقائق بتاؤں گا تو آپ کو پتہ چلے گا کتنا بڑا جھوٹا ہی ہے۔ کہتے ہیں جی جس کو ہنٹر رپورٹ بھی کہتے ہیں اور اس کو واسرہ ہند کی رپورٹ بھی کہتے ہیں، اس کا نام ہے آور انڈین مسلمان۔ بار بار رپورٹ کر رہے ہیں، رپورٹ رپورٹ رپورٹ، یہ نوٹ کیجئے گا۔ فرماتے ہیں جی اس میں اس نے تجزیہ کر کے، اس ڈبلیو ہنٹر نے تجزیہ کر کے یہ بات کہی تھی کہ جب تک مسلمانوں کے اندر جہاد کا جذبہ موجود ہے تب تک ہم مسلمانوں کو اپنا دائمی غلام نہیں بنا سکتے۔ اگر ان کو اپنا دائمی غلام بنانا ہے تو ان کے اندر سے وہ عقائد جن کا تعلق جہاد سے تصور ہے کہ تصور سے ہے امام مہدی، حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد وغیرہ، ان سے ہم جب تک ان کو نہیں پھیریں گے تب تک ہم مسلمانوں کو دائمی غلام نہیں بنا سکتے۔ چنانچہ اسی کے تناظر میں، اب مولوی صاحب کہہ رہے ہیں چنانچہ اسی کے تناظر میں جس شخص کا انتخاب کیا گیا اس شخص کا نام مرزا غلام محمد قادیانی تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب پیارے بھائیو یہ جو الزام ہے مولوی حضرات، ہم نے عموماً دیکھا ہوگا تقریباً ختم نبوت کے کورسز، سب کورسز میں یہ بات بیان کی جاتی ہے، اور یوں اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ جی وہ کوئی ڈبلیو ہنٹر نے کوئی رپورٹ پیش کی اور مشورہ دیا گورنمنٹ کو، کوئی کہتا ہے جناب برطانوی اس میں پارلیمنٹ میں یہ بات پیش ہوئی کہ کوئی ذلی بروزی نبی کھڑا کر دو جو کہ جہاد کو حرام قرار دے، جی، اور وغیرہ وغیرہ۔ اور حقیقت کیا ہے؟ کیا کوئی ایسی رپورٹ پیش کی گئی تھی برطانیہ کی عدالت میں؟ نہیں، کوئی رپورٹ ایسے پیش نہیں کی گئی تھی۔ اب میں آپ کو حقائق بتاتا ہوں، میں جلدی سے بتا دیتا ہوں کیونکہ وقت ظاہر ہے کچھ کافی ہو گیا ہے، اس سے پہلے کہ ہم کال جو ہیں وہ کھولیں۔ یہ پیارے بھائیوں مولویوں کی بیچاروں کی بدقسمتی ہے جی کہ وہ جو ڈبلیو ہنٹر کی جو ہے نا، جس کو یہ رپورٹ کہتے ہیں، وہ رپورٹ نہیں ہے، اس بندے بیچارے نے ایک کتاب لکھی تھی، یہ دیکھیں دس بک، اس کے شروع میں لکھ رہا ہے، کوئی رپورٹ نہیں تھی یہ اس بندے کی ایک کتاب تھی، ٹھیک ہے جی، بالکل مولوی جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ رپورٹ تھی۔ اب مولویوں کی بدقسمتی کہ وہ کتاب آن لائن مل جاتی ہے، اور میں اپنی ویڈیو کے نیچے لنک بھی دے دوں گا، جس بندے نے اس کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے اس کو پڑھے اور مولویوں کے جو جھوٹ ہیں ان کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ یہ جو کتاب ہے پیارے بھائیوں یہ انگلش میں ظاہرہ لکھی گئی تھی، اور اس میں جو ڈبلیو ہنٹر صاحب ہیں انہوں نے شروع میں کوئی ہاف پیج کا ایک پری فیس لکھا تھا،
اور اس کے 4 چیپٹر تھے اور اس کے آخر پہ 3 فتاوا مسلمانوں کے علماء کے پیش کیے گئے تھے۔ اب مولوی حضرات جو کھچڑی پکاتے ہیں اس سے تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان مسلمان علماء کے فتاوا یہ ہوتے ہیں کہ جی انگریزوں کے خلاف خوب جہاد کرو اور ان کو ایسی تیسی انہوں نے کیوں ہمارے پہ حکومت قائم کی ہے۔ جب ہم آپ کو ان 3 فتاوا کو دکھلائیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے، یہ تو اس کتاب میں تو الٹ بات لکھی گئی ہے اس سے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، پھر اس کتاب کا اردو میں ترجمہ بھی موجود ہے، وہ بھی آن لائن مل جاتا ہے، مولویوں کی بدقسمتی بیچاروں کی، اور انشاءاللہ اس بات کو ہم آگے پیش کریں گے، آپ کو دکھائیں گے۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایک میں بات بتانا چاہتا ہوں، یہ جو اصل کتاب ہے اس کا پریفیس صرف آدھے پیج کا ہے اور اس کے بعد 4 چیپٹر ہیں، لیکن جو اردو ترجمہ کیا گیا اس میں یہ جو صادق حسین صاحب ہیں، انہوں نے پریفیس کو کافی لمبا لکھا ہے شروع میں، لیکن یہ ان کی اپنی یہ دیباچہ پریفیس دیباچہ انہوں نے جو دیباچہ لکھا ہے وہ انہوں نے اپنے اردو ترجمے کا لکھا ہے 1944 میں، یعنی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بھی کوئی کتنے ہوئے جی 44 مائنس 8 ہیں جی 36 سال بعد۔ اچھا، اب یہ جو فتاوا ہے یہ ہے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے دعویٰ سے بھی پہلے کے فتاوا ہیں، 1870 کے قریب یہ فتاوا ہیں جو ہم آپ کو دکھانے لگے ہیں، اور مولوی کہتا ہے کہ اس کو گویا جناب مسلمان تو تیار تھے مر مٹنے کے لیے، بس مرزا صاحب نے گڑبڑ کر دی، انہوں نے کہا جہاد حرام ہے تو بس مسلمانوں کو نقصان ہو گیا اس سے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دیکھیں جی، اسی میں یہ وہ ہنٹر صاحب کی یہ کتاب ہے، اس نے اپنا دیباچہ پیش، یہ اسی کتاب کے شروع میں جس میں نے عرض کیا تھا، یہ اب ان صاحب نے جنہوں نے ترجمہ کیا ہے انہوں نے دیباچہ پیش کیا ہے، یہ ہنٹر صاحب نے نہیں لکھا، اور یہ دیباچہ بھی 1944 میں لکھا گیا ہے، نمبر 1۔ اور کیوں یہ مسلمان کسی نے لکھا ہے، کہتے ہیں جی یہ تحریر سے صاف پتہ چلتا ہے، اس لیے کوئی فیصلہ کن قدم اٹھانے سے پہلے ہمیں ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ رسول مقبول، اب یہ ہنٹر تو نہیں لکھے گا نا وہاں پہ، صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی الہامی شاہراہ کون سی ہے جس پر گامزن ہو کر ہم آباؤ اجداد امت وسطیٰ کے مخصوص لقب سے ملقب ہوئے اور وہ معجزانہ طاقت حاصل کی جس سے کیسر و کسریٰ کے تخت الٹ گئے۔ اب میرا یہ تجزیہ ہے کہ یہ کتاب انہوں نے لکھی 1944 کے ترجمہ کیا، کیونکہ تحریک چل رہی تھی پاکستان کی، تو انگریزوں سے کہ مظالم بتانے کے لیے، یہ بتانے کے لیے کہ ہمارے ساتھ انگریز مسلسل ناانصافی کرتے رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو ہندو۔ اصل میں اس کتاب میں ڈبلیو ہنٹر نے انگریز حکومت کتاب یہ پبلک کو لکھی ہے، لیکن اس نے تجزیہ یہ پیش کیا ہے کہ ہندوستان میں مسلمان حاکم تھے، ہم نے آ کر مسلمانوں سے یہ زیادتیاں کی ہیں، مثلا فارسی کو ختم کر دیا ہے زبان کو، ہم نے ہندوؤں کے ساتھ زیادہ یاریاں نبھائی ہیں، ہمیں مسلمانوں کے ساتھ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اصل میں یہ اس کتاب کا لب الباب تھا، کوئی نبی بنانے کا مشورہ نہیں دیا گیا اس میں، ٹھیک ہے جی، وہ میں بتاتا ہوں کیا مشورہ دیا ہے۔ اچھا، یہ جو مترجم ہے، سوری یہ جو مترجم ہے، یہ نظر آ رہا ہے دوستوں کو؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، نظر آ رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں دوبارہ کر دیتا ہوں اس کو، وہ میرے سے میرے خیال وہ ہل گیا تھا تو میں نے کہا میں چیک کر لوں۔ اچھا، یہ پیارے بھائیوں، یہ جن صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے، ڈاکٹر صاحب نے، یہ ان کی تحریر ہے، اور اس میں انہوں نے شروع میں یہ لکھ دیا ہے کہ ڈبلیو ہنٹر جو حضرت سید احمد بریلوی کے جو فالوور تھے ان کو وہابیت کا، ان کو اس کتاب میں اس نے وہابی کہا ہے، بار بار جو لفظ استعمال کیا ہے وہابی، ان کے بارے میں استعمال کیا ہے۔ اچھا، ایک اور اہم بات جو کہ آپ کو میں بتاؤں گا، ڈبلیو ہنٹر نے یہ کتاب پنجاب سے متعلق نہیں لکھی، وہ بنگال میں کام کرتا تھا اور اس نے بنگال میں رہنے والے مسلمانوں سے متعلق یہ زیادہ حقائق لکھے ہیں۔ بنگال کا پنجاب سے کیا تعلق ہے جی؟ آپ نے اٹھا کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کو جوڑ دیا، کچھ حیا نہیں چاہیے انسان کو۔ اچھا، پھر یہ دیکھیں جی،
ان साहब ने जिन्होंने तर्जमा किया है ये बता रहे हैं कि इस किताब में क्या क्या लिखा गया है। अब तीसरे बाब में मसला जिहाद ज़ेर बहस आया है। वो जो मौलवी साहब कह रहे थे उसने जिहाद की बात की, वो हम आपको दिखाएंगे क्या ज़ेर बहस लाया। वो हिंदुस्तान के दारुल इस्लाम और दारुल हर्ब होने के मतलब भी कई एक नज़रिए पेश किए गए हैं, यानी तीसरे चैप्टर में, और उनके मुताल्लिक उलमाए दीन के फतवे भी दर्ज कर दिए गए हैं। वो फतवे भी हम आपको पढ़ाएंगे। अब ये मुतरजम जो है ये खुद कह रहा है, ट्रांसलेट करने वाला, कि इस मजहबी बहस में उलझना एक बहुत बड़ी जसारत है जिसे और तो और मैं भी पसंद नहीं करता, अलबत्ता अपने एक पुख्ता यकीन को पेश कर देना ज़रूरी समझता हूँ। अब ये अपना ये यकीन यहाँ पे पेश कर रहा है, अपनी इसका नुक्ता नज़र है। ये डब्ल्यू हंटर की बात नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, ये 1944 में ये तहरीर लिखी गई है हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की वफ़ात के तकरीबन 36 साल बाद, और जो बात लिखी है वो भी मौलवी हजरात जो बात करते हैं उसके बिल्कुल अपोजिट है। मौलवी क्या कहते हैं कि डब्ल्यू हंटर ने लिखा कि जी कोई नबी लेके आओ, नबी आएगा तो फिर ऐसा नबी लेके आओ जो कि जिहाद को हराम करार दे, ये कहते हैं ना। अब आपको हम बताते हैं क्या लिखा उन्होंने। कहते हैं जी उस ज़माने में मसला जिहाद हिंदुस्तान में एक मौजू बना हुआ था और बकौल मुसन्नफ हर दीनदार मुसलमान अपने अकीदे का अलल ऐलान इजहार करने पर मजबूर हो गया था। इस ज़िम्न में सरहदी जंगों और 1857 के हंगामा के अलावा बहुत से दीगर वाक़यात पेश आए जिनका बयान तवाले से खाली ना होगा, और बिलाखिर 1872 में लॉर्ड म्यू वायसराय हिंद इंडीमान का दौरा करते हुए पोर्ट ब्लेयर के मुकाम पर एक पठान के हाथों कत्ल हुआ और मुलजम ने अपने बयान में उसे कारे सवाब बतलाया। वाक़यात की रफ्तार साफ साफ बतला रही है कि हिंदुस्तान, अब सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं हो रही, नोट कीजिएगा। मौलवी क्या कहता है, हिंदुस्तान के बारे में डब्ल्यू हंटर ने कहा या नबी खड़ा कर दो। ये इसके बिल्कुल अपोजिट बात कर रहे हैं ये मुतरजम साहब, कि हिंदुस्तान और दीगर इस्लामी ममालिक में जहाँ कहीं मगरबी शहनशाहियत ने कदम रखा, ऐसे अंबिया का मबूस होना क्यों ज़रूरी हो गया। क्या जी, कौन से अंबिया? क्या उन्होंने जिहाद को हराम करार देना था? लिखे देखें क्या कहते हैं, क्यों ज़रूरी हो गया, जिनका मकसद वहीद इस जलालत व तग़यान से भरपूर दुनिया में सिर्फ मसला जिहाद की तौज़ी व तशरीह था। इस मसला के साथ बाज़ दीगर गैर ज़रूरी मसाइल को इस तरह खलत मलत किया गया कि हमारे उलमाए कराम उनका रद्द लिखने में हमेतन मशगूल हो गए। चुनांचे मसला जिहाद और उसकी सियासी अहमियत को पुश से पुश डाल दिया गया और यही मंशा खुदाबंदी था। बस मुसलमानों को याद रखना चाहिए कि सियासी हालात की तब्दीली के साथ साथ इस किस्म के अंबिया का मबूस होना नागुज़ीर है। अब ये बताएं जी, कहाँ पर ये ऐसे नबी की बात कर रहे हैं, और वो डब्ल्यू हंटर की तहरीर ही नहीं है, इन साहब का अपना एक ख्याल है। ये यहाँ पर मुझे लगता है कि ये चूँकि सैयद अहमद शहीद को ये उनके मानने वाले थे, ये किताब पढ़े तो पता चलता है बड़ी इज्जत से उन्होंने नाम लिया, उनको बहुत बड़ा मुकाम दिया है। तो ये जो ऐसे अंबिया इन ब्रैकेट लिख रहे हैं, ये गालिबन सैयद अहमद शहीद जैसे बंदों को वो कह रहे हैं कि ऐसे बंदे फिर आते हैं जब भी मगरबी हुकूमतें जुल्म करती हैं, तो ऐसे बंदे आते हैं जो कि फिर जिहाद करते हैं। कोई ऐसी बात की नहीं जा रही है इस तहरीर में भी जो डब्ल्यू हंटर की नहीं है, इस बंदे ने खुद लिखी है। ठीक है जी, मौलवी साहिबान इस तहरीर से बिल्कुल उलट बयान करते हैं। अच्छा, अब डब्ल्यू हंटर की बात बता देते हैं जी। डब्ल्यू हंटर साहब जो थे, ये मैंने आपको बताया था, वो उन्होंने, अच्छा ये इन साहब ने मुतरजम ने लिखा है जी, तब आसानी 1944 में कहता है, जब मैंने विलियम हंटर की इस किताब का ये तर्जमा पेश किया था। ये देख लें जी, ये खुद इस बंदे ने शुक्र है खुदा का सन खुद ही लिख दिया था, वरना हमें तहकीक करनी पड़ती। 1944 में ये तहरीर पे जो है वो डब्ल्यू हंटर की किताब का तर्जमा किया है, जिसमें इस बंदे ने खुद अपनी ये तहरीर लिखी है, जिसको मौलवी तोड़ मरोड़ कर बिल्कुल उलट करके ये बताते हैं कि गोया ये डब्ल्यू हंटर की तहरीर है। अच्छा जी, अब ये देखें, ये है अब डब्ल्यू हंटर की किताब का बाब अव्वल, और बंगाल के मुसलमानों की बात हो रही है, पंजाब के मुसलमानों की बात हो ही नहीं रही। ठीक है जी, ज्यादातर यहाँ बंगाल के मुसलमान और पंजाब की सरहदी इलाके डिस्कस हुए हैं। ठीक है, अच्छा अब
جو مسلمان زیادہ متعصب ہیں وہ تو کھلا بغاوت میں حصہ لے رہے ہیں، اور باقی تمام مسلمان اعلانیہ جہاد کی فضیلت پر بحث میں مصروف ہیں۔ چنانچہ گزشتہ 9 ماہ سے بنگال کے سرکردہ اخبارات نے اس بحث پر کالم سیاہ کر دی ہے کہ مسلمانوں پر ملکہ کے خلاف بغاوت کرنے کا فرض عائد ہوتا ہے یا نہیں۔ اب اس بات کو وہ آگے کرتے وہ باب سوم میں اب وہ بحث کر رہے ہیں جناب جہاد کے مسئلے پر۔ پھر وہی بنگال، ٹھیک ہے جی، پنجاب کی بات نہیں ہو رہی وہاں پہ۔ اب وہابیوں سے کیا مراد ہے اس کی؟ میں نے جیسے عرض کیا، سید احمد شہید کے جو ماننے والے تھے، کہتے ہیں جی وہابیوں کا کسی ضلع میں، اب یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں، مولوی آپ کو تاثر کیا دیتے ہیں کہ گویا اس نے کہا تھا کہ مسلمان تھے جی اس وقت جہاد کے جذبے سے وہ بھرے پڑے ہیں۔ کہتے ہیں جی وہابیوں کا کسی ضلع میں موجود ہونا بذات خود، یعنی وہ بندے جو جہاد کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ فرض ہے، اس ضلع کے تمام مسلمان اور ہندو زمینداروں اور تاجروں کے لیے ایک مستقل خطرہ ہے۔ پھر کہتے ہیں وہ نہیں، مسلمان ملا بھی جن کی مسجد کے ساتھ چند ایکڑ زمین یا کوئی خانقاہ ضرور ہوتی ہے، گزشتہ نصف صدی سے، گزشتہ 50 سال سے، یہ 1871 کی اگر کتاب لکھی گئی ہے تو اس کے -20 کر دیں، 1820 کے قریب کی بات کر رہا ہے۔ گزشتہ نصف صدی سے وہابیوں کے خلاف پیچ و تاب کھا رہے ہیں۔ 1813 سے 1830 کے درمیان کوئی وہابی مکہ معظمہ میں اپنی جان کو خطرے میں ڈالے بغیر نہ پھر سکتا تھا، جہاں سے آج بھی اسے بےعزتی اور مار پیٹ کا خوف دامن رہتا ہے۔ اور مولویوں میں کہتا ہے جی ہو ہندوستان میں تو جی مسلمان جذبہ جہاد سے سرساڑ تھے۔ اچھا، کہتے ہیں جی دوسرے ملکوں کی طرح ہندوستان میں بھی ذمہ دار، سنے ذرا، اور مذہبی رہنما متفقہ طور پر ہر قسم کے انقلاب سے ڈرتے ہیں۔ مسلمان ذمہ دار ویسے ہی مسجدوں کی حفاظت کرتا ہے جیسے انگریز ذمہ دار قائم شدہ گرجوں کی۔ ٹھیک ہے جی، آگے چلیں۔ کہتے ہیں جی اب وہ بیان کر رہے ہیں کہ وہابی عقیدہ جو ہے، میں اس کو دوبارہ سوری کر دوں، وہابی عقیدہ جو ہے اس کو اختیار کرنا وہ کتنا مشکل ہے، یہ بیان کر رہا ہے، کس لیے کہ وہ بالکل تقریباً مجھے وہ لگا ہے حساب جو پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں ہوتا رہا، کہ گھر سے بچوں کو لے جاتے تھے، کو کیمپوں میں رکھا جاتا تھا، ٹریننگ دی جاتی تھی، اور پھر جب بچے آتے تھے کوئی متعدی امراض میں مبتلا ہو گیا ہے، کوئی کسی کو کچھ بیماری ہو گئی ہے جی، اور وہ کہتے ہیں جب وہ بچے واپس آتے تھے وہ اس یقین کے ساتھ ان کا ہوتا تھا کہ انہیں ماس قربانی کا بکرا بنایا گیا، اور وقت گزرنے پر ان سے بے اتنائی بڑھتی گئی جی۔ یہ بندہ یہاں پہ کہہ رہا ہے، مولوی صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ یہاں پہ لکھا گیا تھا کہ جہاد جو ہے نا وہ تو مسلمانوں میں سرشار ہے جناب، انڈیا کے مسلمان تو مارنے تلنے پہ تیار بیٹھے ہیں۔ پھر اس کے صفحہ 100 پہ لکھا ہے جی مستورات سے چندہ بہت کم ملنے لگا ہے، یہ اب وہ اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے، اور وہ امراض جن کا کاروبار ملک میں بہت زیادہ پھیل گیا ہے جہاد کے لیے مسجدوں میں چندہ دینے سے گریز کرتے ہیں۔ مولوی صاحب تو کہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ کہتے تھے ایسی تیسی ان کی، ہم تو جہاد کریں گے اور یہ کریں گے۔ فرماتے ہیں پھر جناب ہنٹر صاحب، کچھ عرصہ تک تو دولت مند اور خوشحال مسلمان ان ناملائم الفاظ کو خاموشی کے ساتھ برداشت کرتے رہے، مگر تمام مسلمان ملاؤں کی طاقت ان کی پشت پر تھی۔ رفتہ رفتہ انہوں نے اپنی حیثیت کو واضح کرنے کے لیے ایک علمی بحث کی بنیاد ڈالی۔ سب سے پہلے تو انہوں نے وہابیوں کے اصول جہاد پر ہی اصولی اعتراضات شروع کر دیے اور اس بات سے صاف انکار کر دیا۔ اب یہ وہ مسلمان ہیں جن کے بارے میں ہمیں کہا جاتا ہے کہ جناب مسلمان تو اس وقت جہاد کے لیے سرشار تھے اس کے جذبے سے، کہتے ہیں اس بات سے صاف انکار کر دیا کہ وہ کسی صورت میں بھی مکہ معظمہ کے خلاف بغاوت کرنے پر مجبور ہیں۔ پچھلے چند سال کے فتوے انہی کی طرفداری میں شائع ہوئے، حتیٰ کہ مکہ معظمہ کے 3 سب سے بڑے مفتیوں کو بھی اس بات پر آمادہ کر لیا گیا ہے کہ وہ ہندوستانی مسلمانوں کو ملکہ انگلستان کے خلاف بغاوت کرنے کے خطرناک فرض سے آزاد کریں۔ یہ تھے جی انڈیا کے مسلمان، اور یہ 3 فتاویٰ آخر پہ اس نے درج کیے ہیں، وہ میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ پھر کہتے ہیں جی تھوڑا سا رہ گیا ابھی، یہ بات ہمارے لیے اور مسلمانوں کے لیے باعث مبارک بات ہے کہ جو فتوے بھی دیے گئے ہیں جی امن اور وفاداری کے حق میں دیے گئے، اگر یہ فتوے یعنی مولویوں کے فتوے، اس وقت کے جو مولوی تھے انڈیا میں، اگر یہ فتوے بغاوت کے حق میں ہوتے تو ان کی وجہ سے ایسے خطرات پیدا ہو جاتے
جن کے متعلق مبالغہ سے کام لینا ناممکن تھا۔ علمائے جون پر کہ اس فتویٰ نے کہ اکبر کے خلاف بغاوت کرنا جائز ہے اس زبردست بادشاہ کے شاہانہ جلال کو متزلزل کر دیا تھا۔ اب یہ مثال دے رہا ہے وہ، اس وقت بنگال میں فوجی بغاوت رونما ہوئی تو اسی فتویٰ کی بدولت جس نے جنوبی بنگال کے متعدد ذمہ داروں کو رعیت کی بجائے جاگیردار تسلیم کیا گیا۔ اب یہ آگے کیوں بیان کر رہے ہیں؟ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ جانپور کے اب جو مولوی حضرات ہیں وہ کہتے ہیں انہوں نے بڑی خوشی کی بات ہے، انہوں نے اکبر کے خلاف تو فتویٰ دیا تھا کہ جہاد جائز ہے، ہمارے بارے میں کہا کہ ان کے خلاف کوئی جہاد نہیں جائز۔ ٹھیک ہے جی، اب آگے دوست پڑھ لیجئے گا، یہ دیکھیں شیعہ حضرات کے بارے میں بھی اس نے کہا ہے کہ شیعوں نے ایک بالکل راہ نہیں اختیار کی ہے، اور انہوں نے بیسیکلی یہ کہا ہے کہ جب تک ہمارا امام موعود ظہور میں نہیں آتا، یعنی امام مہدی نہیں آ جاتے، اس وقت تک چونکہ تمام خرابیوں کی اصلاح نہیں ہو سکتی، اس لیے شیعہ یہ کہتے ہیں کہ انگریزوں کے خلاف کسی قسم کا کوئی جہاد جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دیکھیں، ٹھیک ہے جی، شیعوں کے بارے میں یہ لکھیں۔ چنانچہ شیعوں کا یہ رسالہ بحث جہاد کے ذمے آگے چل کر کہتا ہے کہ اس وقت تک کسی قسم کی انسانی جد و جہد، بغاوت یا جنگ اس عظیم الشان مقصد کے حصول میں بے سود رہے گی۔ ٹھیک ہے جی، اور شیعوں کے نزدیک ہر وہ شخص بدعتی ہے جو اس عقیدہ سے اتفاق نہیں کرتا، اور مولویوں میں کہتے ہیں کہ نہیں جی، مسلمان تو جہاد کے لیے سرشار تھے، انگریزوں نے کہا کہ مرزا غلام احمد قادیانی کو کھڑا کرو اور جہاد جو ہے اس کو کسی طرح سے جان چھڑاؤ اس سے۔ یہ دیکھ لیں شیعوں کے بارے میں، وہ کہتا ہے کہ امام کا ہونا چونکہ ضروری ہے، اس لیے شیعہ جو ہے وہ اس بات کے قائل ہیں کہ کسی طرح بھی جہاد اب نہیں ہو سکتا۔ اچھا، پھر کہتا ہے جی دوسرے مسلمان بھی کچھ ہندوستان کے محدود چند شیعہ مسلمان اعلان ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد اس نے، میں جلدی سے اس کو دکھا دیتا ہوں، بیسیکلی یہ کہہ رہا ہے کہ سنی مسلمان چونکہ شیعہ حضرات کو بڑی مصیبتوں میں ڈالتے رہتے ہیں جب بھی وہ اکثریت میں آئے، تو شیعہ کہتے ہیں کہ ہم انگریزوں کے انڈر ہی زیادہ اچھے ہیں، سنی آ گئے تو سانو اور مصیبت مان گئے۔ کہتے ہیں جی جب سنی مسلمان ان کو مصیبت میں مبتلا کر دیتے ہیں تو شیعہ اپنی مذہبی خصوصیات کو فوراً ترک کر دیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں جی جب پچھلی دفعہ بھی یہ ہوا تھا تو انہوں نے اپنے اصولوں کو خیر بات کہہ دیا تھا، شیعوں نے حتیٰ کہ 12 اماموں کو گالیاں دینے لگے تھے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ حالات تھے جی جن میں مولوی حضرات میں کہتے ہیں کہ ناجنا مسلمان تو جذبے سے سرشار تھے جہاد کے، بس احمدیوں نے گڑبڑ کر دی، مرزا صاحب نے گڑبڑ کر دی۔ اب شیعوں کے بعد اب کہتے ہیں اب میں مسلمانوں کے دوسرے بڑے فرقے کے باقاعدہ فتووں کا ذکر کرتا ہوں، اور آگے وہ اب سنی جو فتاوا اس زمانے میں شائع ہوئے ہیں اس کا اس نے ذکر کیا ہے، اور وہ اس سلسلے میں جناب لکھتا ہے، میں جلدی سے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کہتے ہیں جی کہ اس میں کلکتہ کے علماء نے ہندوستان کو دارالاسلام تصور کیا ہے اور اسی بنا پر جہاد کو ناجائز قرار دیا ہے۔ ہاں جی، مولوی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی نہیں، وہاں پہ تو بڑا جہاد ہو رہا تھا۔ یہ نتیجہ شمالی ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے ضرور تسلی بخش ہوگا، کیونکہ اس سے وہ مجاہدین کے کیمپ کے لیے جو ہماری سرحد پر قائم ہے چندہ دینے کی مصیبت سے بچ جائیں گے۔ ہاں جی، مسلمان تو وہاں خوش ہو رہے تھے کہ وہاں ہمیں چندہ نہیں دینا پڑے گا، مولویوں میں کہتا ہے کہ وہاں پہ جہاد کے لیے مسلمان جو تھے وہ بڑے سرشار تھے۔ اور یہ دیکھیں پھر بھی بنگال کی بات ہو رہی ہے اور پنجاب کی سرحد کی بات ہو رہی ہے، پنجاب کی سچ بات یہاں پہ اس کتاب میں ہو بھی نہیں رہی، اور مولوی کتنی بڑی غلط بیانی کرتا ہے۔ کہتے ہیں جی بہارت موجود، اچھا پھر کہتے ہیں جو مالدار بندے ہیں وہ خوش ہیں آج کل، کیونکہ وہ جہاد کا فتویٰ آ گیا ہے کہ وہ حرام ہے۔ کہتے ہیں جی کلکتہ کی محمدن لٹریری سوسائٹی اپنے ابنائے وطن اور ہمارے دونوں کے شکریہ کے مستحق ہیں۔ کیوں جی؟ سوسائٹی مذکور کے سیکٹری خان بہادر مولوی عبداللطیف کے ہم اور بھی ممنون ہیں کہ اب کوئی سنی مسلمان خواہ ہندوستان کی مذہبی حیثیت کے متعلق اس کا عقیدہ کچھ بھی ہو، اپنے ہی اصولوں کی روح سے یہ نتیجہ قائم کرے گا کہ وہ ہماری حکومت کے خلاف بغاوت کرنے پر مجبور نہیں۔ یہ تو بالکل الٹ باتیں ہو رہی ہیں پیارے بھائیوں، ایز کمپیئر ٹو جو کہ مولوی ہمیں بتاتے ہیں کہ ڈبلیو ہنٹر نے یہ لکھا تھا کہ وہ ہندوستان میں جہاد جو ہے وہ بڑا ہونے لگا ہے۔ اچھا، اب وہ ایک مولوی صاحب گئی، اگلے ایک اور مولوی صاحب کا، وہ کہتے ہیں جی اس کا اس رسالے کا انداز ویسے یہ ہے کہ ہندوستان اب بھی دارالاسلام ہے، کیونکہ یہاں پہلے اسلامی حکومت تھی جسے گو اب
ایک काफिर कौम ने फतह कर लिया है, मगर वो 3 शराइत जो किसी मुल्क के दारुल हरब बनने के लिए ज़रूरी हैं उस पर आयत नहीं होती। और ये आगे उसने हज़रत इमाम अबू हनीफा की वो 3 आयात जो है शराइत वगैरह का जिक्र किया है। ठीक है जी, हम आगे चलते हैं। मैं अच्छा, अब उसके बाद सफ़ा नंबर 114 पे वो कहते हैं जी, बहरहाल हिंदुस्तान में मुसलमानों की एक जमात ऐसी भी है जो नतीजा अखज़ करने से ग्रेज करेगी। वो मुतमईन है कि कलकत्ते की मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी ऐसी मोतबर अंजुमन ने उलमा के ज़रिए इस अमर का बाकायदा ऐलान कर दिया है कि हिंदुस्तान अब भी दारुल इस्लाम है और इसलिए यहाँ बगावत फैलाना फजूल और बेईमानी है। ले जी मौलवी साहब, आप तो इसके बिल्कुल अपोजिट बात कर रहे थे। अच्छा, मैं अगली भी 2-4 बातें बस आपको दिखा देता हूँ। ये देखें जी, वही बातें इसी आप इन्होंने यहाँ पे बयान की हैं। मुसलमानों की मौजूदा नस्ल की अब वो बात कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वो जो मौजूदा नस्ल है अब उनको भी कोई जिहाद वगैरह से दिलचस्पी नहीं है। ये दरअसल यहाँ पे ये बयान कर रहे हैं, आप बाकी दोस्त खुद पढ़ लीजिएगा। कहते हैं कि उनकी नमाज बाजमात या जायज़ शरई रसूम या मस्जिदों की तामीर या दाए हाजिया उलमा और पीरों की ताज़ीम व तकरीम या इस्लामी शख्सी कवानीन में दखल अंदाज हों तो फिर उन पर जायज़ फ़र्ज हो जाएगा। तो असल में ये गवर्नमेंट को ये कह रहे हैं, यानी इस किताब में मशवरा दे रहे हैं कि ऐसी बातों से गवर्नमेंट जो अब आज़ादी दी हुई है उसको कायम रखे, मुसलमानों को बिल्कुल मसाजिद में जाने दे, तो उससे जो है मकबरों पे जाने दें वगैरह वगैरह वगैरह। तो इससे उसका ये ख्याल था कि किसी किस्म की कोई शोरश नहीं फैलेगी। है जी। अब ये देखें, वही नमाज जुमा के बारे में कह रहा है कि आम मुसलमानों को अगर ये पता चल जाए कि वो अपनी रूह को अजियत पहुँचाए बगैर नमाज जुमा में शरीक हो सकते हैं तो यकीन है कि वहाबियों से अपना तल्लुक मुनक़ते कर लेंगे। है जी, यानी जिहाद पे नहीं जाएंगे। और ये हमें कुछ और बातें बता रहे थे मौलवी साहब। ठीक है, ये देखें आगे भी वही बातें लिखी हैं साहब ने, दोस्त जो हैं वो पढ़ लें। अच्छा, ये था जी चैप्टर नंबर 3। और अब होना ये चाहिए था कि चैप्टर नंबर 3 के आखिर पे कोई यहाँ पे होता आगे कि कोई नबी कायम करो, क्योंकि ये जिहाद का इसी चैप्टर नंबर 3 में ही इन्होंने जिक्र किया है, उसको डिस्कस किया है। तो कहते हैं जी, मुझे हिंदुस्तान में इस बात को देखकर बहुत ही रंज होता है कि इस मुल्क के बेहतरीन आदमी अभी हमारे तरफदार नहीं, वो अब तक हमारी मुखालफत करते चले आते हैं। और ये बात कि उन्होंने कुछ दिनों से इस पुरानी दुश्मनी को ज़रूरी फ़राइज़ से खारिज कर दिया है, कोई अहमियत नहीं रखती। हम उनसे आज भी ज़्यादा से ज़्यादा जो तवक्को कर सकते हैं वो सिर्फ इस कदर है कि हमारी मुखालफत ना करें, लेकिन अगर कोई हुकूमत सही मानों में हुकूमत है तो वो इस खामोश रजामंदी पर जो मजहबी फ़राइज़ की बिना पर कायम हो ज़्यादा एतबार कर सकती है बनिस्बत उस वफादारी के जिसकी बिना नापायदार खुद गर्जी पर हो। तो बेसिकली वो ये उन्होंने कहा है कि जी ये जो मुसलमान जो हैं वो चुप हैं, इसलिए चुप हैं कि हम इनको मजहबी आज़ादी दे रहे हैं वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है जी। अच्छा, बाब चहारम में भी अब वो हुकूमत को मशवरे दे रहे हैं कि मुसलमानों की जो है वो बदएतमादी को हमने ठेस पहुँचाई है, इसलिए मुसलमानों के साथ बाज़ बातों में इन्होंने मशवरे दिए। और इसमें ऐसे मशवरे थे यानी फ़ारसी हमने ख़त्म कर दी है वगैरह वगैरह, और हमने इनके लिए मुलाजमतों के असूल कम कर दिया है, हिंदुओं को ज़्यादा मुलाजमें मिल गई हैं, इस तरह की बातें हैं। कोई ये जिक्र नहीं कि जी नबी खड़े कर दो वगैरह और फिर उससे जज्बा जिहाद जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, अब इसके आखिर में, इससे पहले कि ये मैं ख़त्म करूँ, ये जनाब मक्का मुअज़्ज़मा के 3 उलमा का उन्होंने फतवा दर्ज किया है, ये आप लोगों को दिखा के इस बात को ख़त्म करते हैं। अब होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पर लिखा होता कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जिहाद करो, नहीं, क्या फतवा है, जब तक इस्लाम के बाद मखसूस अहकाम जारी हैं वो दारुल इस्लाम है। यानी ये देखें, पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तान में जिसके हाकिम ईसाई हैं और जो इस्लाम के तमाम अहकाम में मुदाखलत नहीं करते, ठीक है, आप ये बताएं कि वहाँ पर दारुल इस्लाम है या नहीं है वो जगह। तो ये मक्का के जो मुफ्ती हैं, हनफी मुफ्ती, उन्होंने कहा है कि ये दारुल इस्लाम है। आगे चलें जी, जवाब नंबर 2, उसमें अगले जो मुफ्ती साहब हैं ये वो हनफी थे, ये अगले मुफ्ती साहब ये शाफी है जी, ये शाफी मुफ्ती साहब हैं। इन्होंने कहा है हाँ, जब तक कि उसमें इस्लाम की बात खसूसियात जारी हैं वो दारुल इस्लाम है। ये है जी शाफी मज़हब का जो वहाँ पर मुफ्ती था। तीसरा, मालिकी मज़हब का जो मुफ्ती था उस वक़्त,
کہ جو انڈیا کے بارے میں لکھا ہے دارال اسلام اس وقت کہتا ہے کہ دارال حرب نہیں بن جاتا جب تک وہ کافروں کے ہاتھ میں چلا جائے، بلکہ اس وقت دارال حرب بنتا ہے جب اس میں احکام اسلام کے تمام یا بہت سے احکام جاری نہ رہیں، تو اس لیے انہوں نے بھی اس کو دارال حرب نہیں قرار دیا۔ پھر وہ جو شمالی ہند کا فتویٰ جو بیان کیا تھا، پہلے ذکر ہوا تھا، یہ دیکھیں جی اس میں بھی ہندوستان کے اندر کے مسلمانوں کا یہ علماء کا فتویٰ، مسلمان عیسائیوں کی ایمان میں ہیں اور اس ملک میں جہاد نہیں جہاں اہل اسلام کو پناہ حاصل ہو، جہاد کے لیے ضروری ہے کہ مسلمانوں اور کافروں کو پناہ اور آزادی حاصل نہ ہو، لیکن یہاں یہ حالت نہیں۔ یہ دیکھیں کتنے کتنے مولوی ہیں جی، پڑھ لیں نام، بڑے بڑے مولوی لکھنؤ کے اور رامپور کے۔ پھر یہ غالباً آخری ہے یہ شمالی ہندوستان کا، کہ ملک میں جہاد جائز ہے یا نہیں، کہتے ہیں جی کیونکہ دارالاسلام میں جہاد کی اجازت کسی حالت میں بھی نہیں ہے جی۔ اب اگر کوئی، اب غور سے سنیے گا، اب یہاں پر کہتے ہیں یہ کیا انہوں نے فتویٰ دیا ہے، اب اگر کوئی گم کردہ راہ مجنون اپنی الٹی قسمت کی وجہ سے ملک ہندوستان کے انگریز حاکموں کے خلاف جنگ شروع کر دے تو اس قسم کی جنگ کو بغاوت تصور کیا جائے گا، اور بغاوت اسلامی فقہ میں سخت منع ہے، اس لیے یہ جنگ بھی ناجائز ہوگی۔ اگر کوئی شخص کسی حالت میں بھی ایسی جنگ کرے گا تو مسلمان اپنے حاکموں کا ساتھ دینے پر مجبور ہوں گے اور ان کے ساتھ مل کر باغیوں سے جنگ کریں گے۔ یہ جناب شمالی ہندوستان کی محمدن سوسائٹی کلکتہ کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور مولوی ہمیں کیا بتاتے ہیں کہ جناب گویا کہ وہاں پہ بڑی مسئلہ پڑ گیا تھا انگریزوں کو کہ حضرت کہ جناب مسلمان تو جذبہ جہاد سے سرشار ہیں، اگر ہم نے ان کے جذبہ جہاد کو کم نہ کیا تو بڑی گڑبڑ ہو جائے گی۔ بالکل جھوٹ بولتے ہیں، بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ اور یہ میرا خیال میں اس کو ذرا چھوٹا کر کے دوبارہ چیک کر لوں، میرا خیال ہے یہ آخری صفحہ ہی تھا، ہاں اسی لیے ادھر آگے نہیں جا رہا۔ تو یہ تھا پیارے بھائیوں وہ کتاب جس کے بارے میں مولوی بڑا جھوٹ بولتے ہیں، اس کے بارے میں حقائق انڈین مسلمانوں سے متعلق جو کتاب لکھی گئی یعنی آور انڈین مسلمان، یہ ہیں اس کتاب کے بارے میں حقائق، اور یہ بات قطعاً غلط ہے۔ نمبر ایک، اس کتاب میں کوئی ذکر ایسا نہیں تھا، نمبر ایک تو یہ کہ وہ کتاب کوئی رپورٹ نہیں تھی، کتاب تھی۔ نمبر دو، کوئی ایسی بات اس کتاب میں درج نہیں کی گئی تھی کہ ہندوستان میں جذبہ جہاد بڑا سرشار ہے۔ نمبر تین، کوئی ایسا مشورہ نہیں دیا گیا تھا کہ یہاں پر نبی کھڑا کیا جائے جو کہ جذبہ جہاد کو کینسل کرے۔ اور نمبر چار، جب یہ پوری بات ہی بے بنیاد ہے، ٹھیک ہے جی، تو پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر جتنے بھی الزامات اس طرح کے لگائے جاتے ہیں کہ انگریز جو تھے انہوں نے کھڑا کیا تھا، وہ الزامات خود بخود زیرو ہو گئے، ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی۔ گزشتہ پروگرام کے آخر میں ہم نے مولویوں کے ایک بہت ہی مشہور جھوٹ، اس کا پردہ چاک کیا تھا، اور وہ جھوٹ یہ تھا، میں آپ کو ساتھ ساتھ یہ دکھلا بھی دیتا ہوں کیونکہ یہ سکرین پچھلی دفعہ دکھانے سے رہ گئی تھی، میں آپ کو وہ سکرین بھی دکھا دیتا ہوں کہ کیا جھوٹ تھا۔ میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر لوں۔ یہ اسی وہ جو شبان میڈیا جو ہے، ان کا میں نیچے سے پھر دکھا دیتا ہوں۔ شبان میڈیا کا یہ جو ہے ختم نبوت، اہمیت و فضیلت و دلائل ختم نبوت، یہ جو ان کا کورس ہے اسی کی یہ سلائیڈ ہے پیارے بھائیوں۔ اور اس میں جھوٹ انہوں نے کیا بولا، یہ انہوں نے یہ سلائیڈ دکھائی، اور پھر یہ دعویٰ کیا، جو دعویٰ کیا وہ اس سلائیڈ کے اندر موجود ہے، میں اس کو جلدی سے پڑھ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں جی ہنٹر رپورٹ 1869 میں وائسرائے ہند لارڈ میو نے بنگال سول سروس کے ایک افسر ڈبلیو ہنٹر کو اس اہم سوال کا جائزہ لے کر رپورٹ پیش کرنے کو کہا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ کیا ہندوستانی مسلمان اپنے مذہب کی روح سے ہز میجسٹی ملکہ برطانیہ کی، ویسے ہر میجسٹی ہونا چاہیے تھا، چلے کوئی بات نہیں، کی حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کے پابند ہیں، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ کرتے کرتے کہتے ہیں جی کہ یہ دوست پڑھ لیں، اور اس میں بیسیکلی انہوں نے یہ جھوٹ بولا کہ گویا اس رپورٹ
کہ پیش کرنے کے بعد پھر انگریزوں نے یہ کہا کہ جی ہو کوئی نبی تلاش کرنا چاہیے، کوئی نبی کھڑا کرنا چاہیے، اور پھر انہوں نے ان مولوی صاحب کے بقول حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو بطور نبی کے انگریزوں نے کھڑا کیا تھا۔ یہ تھے جی ان کی کہانی۔ ہم نے محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے پیارے بھائیوں آپ کو جو ہمارا گزشتہ پروگرام تھا، میں جلدی سے اس کو کچھ سکرین وغیرہ میں دکھا دیتا ہوں۔ ہم نے وہ کتاب دکھلا کر، باقاعدہ وہ کتاب دکھلا کر، جس طرح کہ ہم نے کہا تھا ان کی قسمت خراب ہے کہ کتاب وہ مل جاتی ہے، ہم نے وہ کتاب دکھلا کر ان مولوی صاحب کو جھوٹا ثابت کیا تھا۔ ہم نے آپ کے سامنے یہ ثابت کیا تھا کہ اس کتاب میں، یعنی ہماری ہندوستانی مسلمان جس کا اردو میں ترجمہ بھی چھپ چکا ہے، اس میں سرے سے کوئی بات ایسی لکھی ہی نہیں گئی کہ جی کسی نبی کو کھڑا کیا جائے، اور مسلمان گویا بہت زیادہ جہاد کے جو جذبہ ہے اس سے بڑے سرشار ہو چکے ہیں، اور اگر کوئی نبی نہ کھڑا کیا گیا تو بڑا انگریز کے لیے خطرناک ہو جائے گا۔ بلکہ بالکل برعکس، اس کتاب میں جہاں باقی ساری باتیں پیش کی گئیں، وہاں پر یہ ذکر کیا گیا کہ بڑے بڑے مسلمان علماء، اور اس بات پر خوشی کا اظہار کیا گیا کہ جو بڑے بڑے مسلمان علماء ہیں، جو مکہ کے مثلا 3 علماء کا ہم نے آپ کو ان کے فتاوی دکھائے تھے، ان سمیت ہندوستان کے بعض علماء کے ہم نے فتاوی دکھائے تھے جو اس کتاب میں شامل کیے گئے، اور اس بات پر اظہار اطمینان کیا گیا کہ اب وہی مسلمان جنہوں نے اپنے جو بادشاہ تھے، مثلا اکبر کا ذکر کیا گیا، جو مغل بادشاہ اکبر، اس کے خلاف جنہوں نے فتوے دے دیے تھے، وہی انہی جو ہے مسالک کے علماء اب جو عیسائی حکومت ہے، جو انگریزوں کی حکومت ہے، اس کے حق میں فتوے دے چکی ہے، اور یہ کہہ چکی ہے کہ اس جو حکومت ہے اس کے خلاف کسی قسم کے جہاد کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ کہا کہ جائز ہی نہیں ہوگی کہ کہتے ہیں، اور بغاوت، یہ جو ہے اس قسم کی جنگ کو بغاوت تصور کیا جائے گا، اور بغاوت اسلامی فقہ میں سخت منع ہے، اس لیے یہ جنگ بھی ناجائز ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہیں وہ حقائق۔ لیکن ہم نے جو بات آپ کو دکھلائی پچھلی دفعہ، وہ یہ بھی تھی کہ اس قدر حقائق سے منہ موڑ کر، یعنی اس کتاب میں جو بیان کیا گیا تھا اس کے بالکل مخالف جو مولوی ہیں، جنہوں نے جو شبان میڈیا والے مولوی اور دوسرے مولوی بھی یہ کرتے ہیں، یہ عوام کے سامنے یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ گویا کوئی رپورٹ ڈبلیو ہنٹر نے جو ہے وہ برطانوی گورنمنٹ کے سامنے پیش کی تھی، جس کے بل بوتے پر، جس کی وجہ سے جو ہے ان کے بقول کوئی نبی جو ہے وہ کھڑا کرنا، یہ برطانوی حکومت نے کہا کہ یہ کرو ورنہ تو مسلمان سانو لے دے گئے جی۔ حالانکہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا، یہ جو ہنٹر جو یہ رپورٹ تو ہے ہی نہیں، یہ تو سرے سے کتاب تھی، اور اس کے اندر بھی بالکل ان باتوں کے برعکس بتایا گیا تھا جو کہ ان مولوی صاحب نے اپنے پروگرام میں بتایا۔ اور یہ دیکھیں کہ ڈٹائی دیکھیں ان مولوی حضرات کی، بھئی 2 ہی باتیں ہیں پیارے بھائیوں، یا انہوں نے یہ کتاب پڑھی ہوگی یا انہوں نے اس کو دیکھا ہی نہیں۔ اگر دیکھا ہی نہیں تو پھر آگے بیان کیوں کر رہے ہیں؟ اور اگر پڑھی ہے، انہوں نے یہ کتاب دیکھی ہے، اس کا ترجمہ پڑھا ہے، تو پھر اس کے بعد ایسی باتیں بیان کرنا کیا یہ سری جھوٹ نہیں ہے؟ اور اس کو رد قادیانیت کورسز میں شامل کیا گیا ہے۔ اب ہم انہی مولوی صاحب کی وہ آڈیو بھی سناتے ہیں جو انہوں نے اپنے کورس میں بیان کی، اور اس سے سنانے سے پہلے جو ہے رفاقت بھائی مجھے صرف بتا دیجیے گا آواز صاف آ رہی ہے؟ میں اس کو تھوڑا سا چلاتا ہوں۔ جی صاف ہے۔ اس آڈیو کی آواز جو میں نے ابھی چلائی تھی، آپ کو آواز آئی تھی؟ دوبارہ کریں۔ انہی جھوٹوں میں ایک جھوٹا وہ ہے جس کو ٹھیک ہے جی پیارے بھائیو، یہ جزاک اللہ فاقت بھائی، یہ پیارے بھائیو، یہ مولوی صاحب انہوں نے اس پروگرام کے تقریباً 41 منٹ کے قریب جب ہوئے تھے تو انہوں نے یہ آڈیو پیش کی، اور ہوا یہ کہ انہوں نے ساتھ جب یہ آڈیو پیش کر رہے تھے
تو یہ ساتھ یہ جو سلائیڈ ہے یہ بھی ساتھ دکھا رہے تھے. اور یہ نوٹ کریں کہ یہ سلائیڈ کے اوپر کوئی پتہ نہیں جی یہ سلائیڈ یہ کہاں کس کتاب کا صفحہ ہے, اس کو نشر کرنے والا کون ہے, یہ کس نے کہاں سے یہ ان کو بھیجا ہے جی. بس شبان ختم نبوت نیچے لکھ دیا ہے اور ساتھ انہوں نے یہ اتنا بڑا دعویٰ جھاڑ دیا ہے. یہ ذرا ان کی آڈیو سنیں. انہی جھوٹوں میں ایک جھوٹا وہ ہے جس کو انگریز نے ہمارے یہاں بر صغیر میں کھڑا کیا تھا. ہندوستان, پاکستان, بنگلہ دیش جب بر صغیر ہوا کرتا تھا, اس وقت انگریز نے گرداسپور ضلع کے ایک چھوٹے سے قصبے قادیان سے ایک شخص کا انتخاب کیا تھا جس کو اس نے نعوذ باللہ نبوت کا دعویٰ بنا کے کھڑا کیا تھا. انگریز نے کیوں کھڑا کیا تھا؟ ایک میری اور آپ کی بات ہے, اور ایک اپنے انگریز W ہنٹر کی رپورٹ ہے جس کو ہنٹر رپورٹ بھی کہتے ہیں, اور اس کو واسرائے ہند کی رپورٹ بھی کہتے ہیں. اس رپورٹ کا نام ہے اور انڈین مسلمان. اس میں اس نے تجزیہ کر کے یہ بات کہی تھی کہ جب تک مسلمانوں کے اندر جہاد کا جذبہ موجود ہے تب تک ہم مسلمانوں کو اپنا دائمی غلام نہیں بنا سکتے. اگر ان کو اپنا دائمی غلام بنانا ہے تو ان کے اندر سے وہ عقائد جن کا تعلق جہاد کے تصور سے ہے, امام مہدی, حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد وغیرہ, ان سے جب تک ان کو ہم نہیں پھیریں گے تب تک ہم مسلمانوں کو اپنا دائمی غلام نہیں بنا سکتے. چنانچہ ان رپورٹوں کے تناظر میں جس شخص کا انتخاب کیا گیا اس شخص کا نام مرزا غلام احمد قادیانی تھا. جی میرے بھائی, آپ نے دیکھا کس قدر ڈٹائی کے ساتھ ان صاحب نے ایسی کتاب جس کے اندر ایسی کوئی کسی بات کا ذکر ہی نہیں, اس کو خود ہی اس کے اندر باتیں ایڈ کر کے اور پھر ایک باقاعدہ کہانی بنائی اور پھر جناب کھڑا کر دیا اپنی طرف سے ایک شوشہ کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو جی اس طرح سے گویا انگریز حکومت نے کھڑا کیا تھا. اور ہم نے جیسا کہ آپ کو بتا دیا ہے الحمدللہ انگریز حکومت نے اگر ان کے نزدیک ان کی کہانی کے نزدیک کھڑا کیا ہوتا تو بھائی جی اپنی کہانی تو پہلے چیک کر لیں. آپ کی تو کتاب کے اندر وہ باتیں لکھی نہیں ہوئی جی. اس سے قطع نظر کے بالکل ہی غلط بات ہے, جھوٹ پر مبنی ہے, لیکن کم از کم ہماری یہ مطلب ہے دیکھیں نا, ہم یہ تو توقع رکھتے ہیں ان مولویوں سے کہ کم از کم عوام کے سامنے جھوٹ پھیلانے سے پہلے جس بنیاد کے اوپر آپ نے جھوٹ پھیلانا ہوتا ہے اس کو چیک تو کر لیا کریں. ہاں جی, ہر بات اب ہم ہی آ کے عوام کو بتائیں گے کہ یہ جھوٹ بولا ہے. اگر یہ علیحدہ بات ہے, اس کا فائدہ بڑا ہوتا ہے جب عوام کو ہم بتاتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے, تو پھر الحمدللہ اللہ کی فضل سے نہ صرف احمدی بلکہ غیر احمدیوں کے ہمیں فون آتے ہیں اور پھر لوگ باتیں بھی کرتے ہیں. پھر آپ کو جلن ہوتی ہے تو پھر ہم کیا کریں. اچھا جی, اس سے پہلے کہ خاکسار آپ نے دیکھا یہ کہہ رہے تھے کہ جس شخص کو کھڑا کیا گیا گویا جی اس رپورٹ کے بعد اس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے, جھوٹے طور پر. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ اس کتاب میں لکھی نہیں گئی, نہ کوئی ایسی رپورٹ چھپی. ایک بات میں ضرور اس سے پہلے کہ آگے بڑھوں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی پہلی کتاب نہیں ہے جس کے طرف یہ مولوی حضرات اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں. دوستوں کو شاید یاد ہوگا کہ حضرت خلیفۃ مسیح الرابع رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک یہ لوگ ایک اور کتاب پیش کیا کرتے تھے, اور یہ اس کے لیے دوست اگر کسی نے مزید ڈیٹیل پڑھنی ہے تو خطبہ جمعہ جو 1 فروری 1985 کا وہ چھپ بھی چکا ہے اور alislam.org پہ موجود بھی ہے, وہاں جا کر دوست دیکھ لیں. لیکن میں آپ کو صرف اس حصے کی طرف لے جاتا ہوں جہاں پہ حضور انور نے یہ بیان کیا ہے کہ کس طرح سے اس وقت کی گورنمنٹ یعنی کہ ضیاء الحق کی گورنمنٹ نے جو وائٹ پیپر شائع کیا تھا, کہتے ہیں جی چنانچہ اس میں کیا لکھا تھا. حضور فرماتے ہیں چنانچہ حکومت پاکستان نے جو مزعومہ وائٹ پیپر شائع کیا ہے اس میں بھی بہت زیادہ زور اس بات پر دیا گیا ہے کہ یہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے اور انگریز کا بنایا ہوا نبی ہے. چنانچہ ان کے الفاظ یہ ہیں کہ جدید محققین نے ثابت کر دیا ہے کہ احمدیت انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے جو برطانوی سلطنت کے مفادات کے تحفظ کی خاطر لگایا گیا. اب یہ دیکھیں کیسے زبردست الفاظ استعمال کرتے ہیں جی عوام کو جھوٹ بولنے کے لیے, عوام کو دھوکہ دینے کے لیے.
حضور فرماتے ہیں وہ جدید محققین کون سے ہیں ان کا کوئی ذکر نہیں، ان کی تحقیق کیا بتاتی ہے اس کا بھی کوئی ذکر نہیں، بلکہ محض ایک فرضی الزام گھڑ کر پیش کر دیا گیا ہے۔ لیکن طرز زبان جس طرح کہ یہ شبان میڈیا صاحب نے جی ان کے مولوی نے بھی طرز زبان ایسی اختیار کی کہ لوگ کہیں کہ یار پتہ نہیں سچی بات ہو۔ حضور فرماتے ہیں لیکن طرز زبان ایسی اختیار کی گئی ہے جسے مغربی دنیا یا آج کل کے تعلیم یافتہ دوسرے لوگ عموماً قبول کر لیں گے کہ واقعی یہ ایک بڑی محققانہ زبان ہے کہ آج کے جدید محققین نے ثابت کر دیا ہے۔ اچھا پھر حضور فرماتے ہیں اگرچہ انہوں نے کتاب نہیں پیش کی لیکن حضور نے وہاں پہ بیان کیا ہے کہ ایک تحقیق جو اس ضمن میں ان کی طرف سے شائع کی گئی تھی، اس میں ایک ایسی کتاب کا نام لیا گیا جو ان کے بیان کے مطابق یعنی مولویوں کے بیان کے مطابق انگلستان کے کسی پریس سے شائع ہوئی، اور کتاب کا کیا نام تھا؟ دی ارائیول آف برٹش امپائر ان انڈیا سائٹڈ بائی اجمل اسرائیل پیج 19۔ ہاں جی باقاعدہ کتاب کا نام بھی ہے جی، صفحہ ہے، لکھنے والے کا نام ہے، ایسے ایسے جھوٹ یہ لوگ کرتے ہیں، توبہ توبہ توبہ۔ حضور فرماتے ہیں اس میں یہ اقرار کیا گیا تھا، وہی کہانی وہی ہے پیارے بھائیوں، کتاب مختلف ہے، کہ انگریزوں نے اپنی پارلیمنٹ میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہندوستان کو قابو کرنے کے لیے وہاں ایک جھوٹا نبی کھڑا کیا جائے اور اس کا نام ذلی نبی رکھا جائے۔ سبحان اللہ۔ ہے جی گویا ذلی نبی انگریزی محاورہ ہے، اور انہوں نے کہا کہ اصل علاج تو یہ ہے کہ ہندوستان میں ایک ذلی نبی پیدا کر دیا جائے اور پھر اس کے ذریعے سارے مسلمانوں کو قابو کر لیا جائے۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں جب میں نے، یہ بہت پرانی بات ہے، میں اس زمانے میں حضور فرماتے ہیں وقفہ عید میں تھا، حضور فرماتے ہیں اس زمانے میں یہاں لنڈن کے امام صاحب کو لکھا کہ اگرچہ یہ واضح جھوٹی بات ہے لیکن پھر بھی آپ وہ کتاب دیکھیں کہ اس میں کوئی ایسی بات ہے بھی کہ نہیں، یا ممکن ہے کہ کسی اور قسم کا ذکر ہوا ہو جسے توڑ مروڑ لیا گیا ہو۔ تو امام صاحب نے جواب دیا کہ اس نام کی تو کوئی کتاب ہی نہیں ہے، جس طرح ابھی ہم نے آپ کو بتایا نا پیارے بھائیو، کوئی ذکر ہی نہیں ہے اس کتاب میں اور انہوں نے جھوٹی ایک بات بنا دی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے کہا پھر تحقیق کریں اور پریس والوں سے پوچھیں، تو جواب یہ ملا کہ ہم نے بہت تحقیق کی ہے، کتاب تو درکنار، اس نام کا پریس ہی کوئی نہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر اس ضمن میں برٹش میوزیم اور بعض دوسرے اہم اداروں سے رابطہ پتہ کیا گیا تو سب نے کوڑا جواب دیا کہ ایسی کوئی کتاب ہی نہیں ہے اور نہ اس نام کا کوئی پریس، نہ اس نام کی کوئی کتاب، نہ یہ ذکر کہیں، ہم آپ کو کیا حوالہ دیں۔ تو یہ ہے تھا جی اس وقت کے جو حضور نے فرمایا پاکستانی گورنمنٹ کے جدید محققین، اور آج جو ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں شبان میڈیا والوں کی جدید تحقیق ہے جی، جو انہوں نے اپنی طرف سے کہانیاں گھڑنی تھی۔ لیکن الحمدللہ آپ لوگوں کو خاص طور پر احمدیوں کو تو ان باتوں کا پتہ ہی ہوتا ہے، لیکن غیر احمدی مجھے یقین ہے اگر کوئی ہمارے پروگرام کو فالو کرتے ہیں یا بعد میں سنتے ہیں تو ان کو یہ وہ مانے یا نہ مانے، کم از کم یہ ثابت ہوتا جا رہا ہوگا کہ یہ جو رد قادیانیت کے کورسز کے نام پر جو عوام کو جو چیزیں بتائی جاتی ہیں وہ سری جھوٹ ہیں، ان میں یا تو باتیں توڑی مروڑی گئی ہیں یا خود ہی گھڑ کے اور پھر یوں بیان کرتے ہیں مولوی حضرات کے جیسے وہ سچی بات ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا ابھی ان مولوی صاحب نے، ہم آگے بڑھتے ہیں اس ویڈیو میں، اس ویڈیو کے 41 منٹ اور 7 سیکنڈ کے قریب یہ کہہ کے کہ جس شخص کا انتخاب کیا گیا اس کا نام مرزا غلام محمد قادیانی ہے، ہاں جی، کہانی پہلی تو بات یہ ہے جس طرح خاقان نے عرض کیا جب وہ کتاب ہی کہ اس کے اندر یہ بات نہیں نکلی، آپ کی کہانی جھوٹی ہو گئی ہے تو اگلی بات تو خود بخود جھوٹی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی۔ لیکن کہتے ہیں جی جس نے مرزا غلام محمد قادیانی ہے جس کو کھڑا کیا گیا، جس نے خود بڑے فخر سے کہا تھا کہ میں انگریز کا خود کاشتہ پودا ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ کوئی حوالہ نہیں دکھایا کس کتاب میں ذکر ہے، کوئی آگے پیچھے سیاق و سباق نہیں دکھایا، اپنی کہانی اس کے اوپر ایک اور جو ہے وہ بات کر دی، جھوٹ بول دیا۔ وہ کیا کہتے ہیں جی، کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا۔ بہرحال مولوی صاحب نے پیارے بھائیوں یہ جھوٹ جو چونکہ بول دیا ہے، ہمارا یہ اب جو ہے ہم ضرور ان کو، وہ کہتے ہیں نا جھوٹے کو اس کے گھر تک پہنچانا چاہیے، تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ کس کتاب کا حوالہ ہے
मौलवी साहब ने जो है वो जो यहाँ पे पेश किया है। ये प्यारे भाइयों, ये हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की किताब है, किताबुल बरिया रूहानी खजाइन जिल्द 13। उसकी एक इबारत को सियाको सबाक से हटाकर और अपनी जो है अपनी उसको चेंज करके फिक्र अपना बना लिया है। कहते हैं मिर्जा साहब ने कहा मैं खुद रास्ता बताऊं, हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात मैं सिर्फ जल्दी से 2 बातें यहाँ पे बयान करना चाहता हूँ। एक तो ये दरख्वास्त थी जिसका तर्जमा जो है वो अंग्रेजी में ज़ाहिर लिखी गई और वो भेजी गई गवर्नर साहब को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब उस वक्त के, क्योंकि वहाँ अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। और उसको ये उस दरख्वास्त का ये कह लें कि तर्जमा है, या ये कह लें कि ये दरख्वास्त है, उसका तर्जमा उनको भेजा गया। ठीक है जी। और हजूर ने शुरू पहले सफ़े पर ही ये बयान किया है, चूँकि ये एक नया फ़िरका है हमारा, और हजूर फरमाते हैं कि ये ज़रूरत इसलिए मुझे पेश आ रही है कि हर एक फ़िरका जो एक नई सूरत से पैदा होता है, गवर्नमेंट को हाजत होती है कि उसके अंदरूनी हालात दरियाफ्त करे। अब बात यह है कि अगर इन मौलवियों के नज़दीक, जैसा कि अभी हमने आपको कहानी भी सुनाई, हज़रत मिर्ज़ा साहब अंग्रेज़ों ने खड़े किए थे, नौज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह, तो हुज़ूर अनवर को ये लिखने की ज़रूरत क्या थी कि जी गवर्नमेंट को हाजत पड़ती है कि अंदरूनी हालात दरियाफ्त करे। भाई जिसने खड़ा किया है नौज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह, उसको अंदरूनी हालात ही पता थे। हजूर का ये ख़त लिखना ये साबित करता है कि ये बात क़तअन गलत है कि और सरी झूठ है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को गोया अंग्रेज़ों ने खड़ा किया था। फिर फरमाते हैं और बसाओ का ऐसे नए फ़िरका के दुश्मन, अब ये असल एक वजह थी जिसलिए ये ख़त लिखा गया था, नए फ़िरका के दुश्मन और खुद गर्ज जिनकी अदावत और मुखालफत हर एक नए फ़िरका के लिए ज़रूरी है, गवर्नमेंट में खिलाफ वाक़या ख़बरें पहुँचाते हैं और मुख्तरियाना मुखबरियों से गवर्नमेंट को परेशानी में डालते हैं। हाँ जी। और हुजूर ने फरमाया चूँकि गवर्नमेंट आलमुल गैब नहीं है, इसलिए मुमकिन है कोई बदजनी पैदा हो जाए, इसलिए हुजूर ने फरमाया कि मैं ये दरख्वास्त लिख रहा हूँ। सवाल ये है कि एक तो मैं जल्दी से बता देता हूँ, मौलवी उस वक्त भी दोहरी चाल चल रहे थे। मुसलमानों को कहते थे कि जी ये जिहाद का मुनकर है हज़रत मसीह इस्लाम, और अंग्रेज़ों को कहते थे इनका दावा देखें जी इमाम मेहदी होने का दावा है, ये वही खूनी मेहदी सुरानी की किस्म का इनका दावा है, ज़रा बच के रहना, वगैरह 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 वगैरह। ठीक है जी। तो इसलिए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो असल हक़ाइक़ हैं वो बताने के लिए अंग्रेज़ों को, अंग्रेज़ के जो लेफ्टिनेंट जनरल थे उनको ये ख़त लिखा, और इसमें हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ज़्यादा जिक्र अपने ख़ानदान का किया है। ये भी बड़ी अहम बात है। वो ख़ानदान जिसका भारी हिस्सा जो है वो उस वक़्त भी गैर अहमदी था, वो ख़ानदान जिसका भारी हिस्सा उस वक़्त भी हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का मुखालिफ था, लेकिन आपसे नाराज़ था इस बात के लिए कि इस बात पर कि हमें तो आपने मुसीबत में डाल दिया है, आपने दावा कर दिया है मेहदी होने का, और अंग्रेज़ कहीं हमारे ऊपर, हमारे ख़ानदान के ऊपर इसका कोई असर ना आ जाए। ठीक है जी। बहरहाल ये करते करते ये दोस्त जो भी हैं कि जिस दोस्त ने पढ़ना हो ये ज़रूर पढ़ लें। मैं आपको लिए चलता हूँ उस सफ़े पर जहाँ पर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने वो तहरीर लिखी है। ये तहरीर प्यारे भाइयों, ये देखें यहाँ पर। अब इससे पहले देखें मसीह इस्लाम ने इसी ख़त में ये जिक्र किया है कि मैं पादरियों के खिलाफ मैंने किताबें लिखी हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदाफ़ियत में किताबें लिखी हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है जी। और करते करते हजूर ने आगे जाकर बिल्कुल आखिर में इस ख़त के जो फ़िक्रा लिखा है, अब उस फ़िक्रे को उठाकर और उस फ़िक्रे को भी गलत जो है उसको अपनी तरफ से एक फ़िक्रा बना देना, ये इन मौलवियों का ही कमाल है। मतलब कोई इंसान सोच भी नहीं सकता कि इस तरह की बात जो है वो बंदा कर सकता है। ये देखें, अब इन मौलवी साहब ने क्या कहा था कि मिर्ज़ा साहब ने लिखा है कि मैं अंग्रेज़ का खुदकाश्ता पौधा हूँ। ये देखें जी, ये यहाँ लिखा हुआ है मैं खुदकाश्ता पौधा हूँ, यहाँ पे तो फिक्र ही कोई और है। और अब आप ये देखें, यहाँ से हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जहाँ पर जिक्र किया है, ये देखें, ज़रूर फरमाया कि सब की सब ज़ाया, यानी जो कुर्बानियाँ हमारे ख़ानदान ने दी हैं
सब की सब ज़ाया और बर्बाद ना हो जाएं और खुदा न खास्ता सरकार अंग्रेज़ी अपने एक कदीम वफादार और खैर खा ख़ानदान की निस्बत कोई तकद्दर खातिर अपने दिल में पैदा करे। इस बात का इलाज तो गैर मुमकिन है। अब ये बहुत ही अहम बात है। ये जो ख़त लिखना पड़ा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को, वो बामरे मजबूरी ये दरख्वास्त लिखना पड़ी। क्यों? क्योंकि हुजूर फरमाते, उसका जिक्र किया हुजूर ने इस फिक्रे से 2-3 लाइनें ऊपर। इस बात का इलाज तो गैर मुमकिन है कि ऐसे लोगों का मुंह बंद किया जाए जो इख्तलाफ मजहबी की वजह से, यानी मौलवी हज़रात हैं जी, या नफसानी हसद और बुग़्ज़ और किसी ज़ाती गर्ज के सबब से झूठी मुखबरी पर कमर बस्ता हो जाते हैं। ये वजह बनी थी असल में ये दरख्वास्त लिखने की। फिर हजूर उस गवर्नमेंट को जिससे मुतल्लिक मौलवी कहते हैं कि उसी ने खड़ा किया था, नौज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह, है जी, ये एजेंट की ये ज़बान होती है, नौज़ुबिल्लाह। दोस्त खुद तवज्जो करें। हुजूर फरमाते हैं सिर्फ ये इल्तिमास है कि सरकार दौलत मदार ऐसे खानदान की निस्बत जिसको 50 बरस के मतवादा तजर्बा से एक वफादार जानिसार खानदान साबित कर चुकी है और जिसकी निस्बत गवर्नमेंट आलिया के मुअज़्ज़ज़ हुक्काम ने हमेशा मुस्तहकम राय से अपनी चिट्ठियात में ये गवाही दी है कि वो कदीम से सरकार अंग्रेजी के पक्के खैरखा और खदमत गुजार हैं। इस खुदकाश्ता पौधा की निस्बत नहायत हज़म और एहतियात और तहकीक और तवज्जो से काम ले और अपने मातहत हुकाम को इशारा फरमाए कि वो भी इस खानदान की साबितशुदा वफादारी और इखलास का लिहाज रख कर मुझे और मेरी जमात को एक ख़ास इनायत और मेहरबानी की नज़र से देखें। ठीक है जी। अब गवर्नमेंट को अगर ये इतलाएं मिल रही थी प्यारे भाइयों मौलवियों की तरफ से, दूसरे दोस्तों की तरफ से, कि गोया हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम कोई खूनी मादी हैं और ये कोई इंकलाब बपा करना चाहते हैं, गवर्नमेंट इनसे बच के रहे वगैरह वगैरह, तो एक शख्स, अब या तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम नौज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह उनके एजेंट होते तो गवर्नमेंट को पहले पता होता, हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को फिक्रमंद होने की ज़रूरत ही नहीं थी। अगर जिस तरह खाकसार ने अर्ज़ किया है, एजेंट जो है उसको फिक्रमंद होने की क्या ज़रूरत है। अब आजकल देख लें, ये जो वो हुकूमतें जो बड़ी बड़ी हुकूमतों की एजेंट हैं जी, वो लोग कभी फिक्रमंद हुए हैं? उनको कभी ये इस तरह की जी जो अपनी तरफ से सफाइयाँ पेश करनी पड़ी हैं? सफाइयाँ तो उसी को देनी पड़ती हैं जो उनका एजेंट ना हो। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अगर उन मखसूस हालात में, जबकि मौलवी एक तरफ से बातें कर रहे थे, अंग्रेज़ों को झूठियाँ मुखबरियाँ करते थे, और दूसरी तरफ आपका ख़ानदान भी आपसे नाराज़ था, अगर अंग्रेज़ों को वो बात की जो कि सच पे मबनी थी, क्यों? हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तालीम इस बात से भरी पड़ी है, और वही तालीम है जो कि बाकी मौलवी भी मानते हैं कि हर वो गवर्नमेंट जो कि आपको मजहबी आज़ादी दे, उसके खिलाफ खामखा जो जंग करना, क़िताल करना, ये इस्लाम में जायज़ ही नहीं है। यह उस वक़्त के हमने आपको फतवा आज भी दिखाए हैं प्यारे भाइयों। उन हालात में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने कौन सी नई बात कर दी है जनाब। और जहाँ तक एक और बात भी करके खाकसार जो है इस बात को बहरहाल ख़त्म करता है कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम और जमात अहमदिया ने आज तक, इस वक्त तक 2022 तक कभी कोई बंदा यह साबित नहीं कर सकता कि जी हमने अंग्रेज़ों से मराहत ली हों, अंग्रेज़ों से हमने पैसे लिए हों जमात ने, है जी। और इसके बिलमुकाबल आप अपने मौलवियों को देख लें, वो जो अहले हदीस वालों के कौन के कितने वज़ाइफ लगे हुए थे उनके, ठीक है जी, उन मौलवी साहब के वजीफे लगे हुए थे, ख़ानदान वालों के वजीफे की मैं बात नहीं कर रहा। और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का ख़ानदान वो तो वाक़यात ही इससे 50 साल पहले के हैं, जब अंग्रेज़ों ने पंजाब में मुसलमानों को तंग किया हुआ था और मुसलमानों को अंग्रेज़ों ने सिखों से आज़ादी दिलवाई। ठीक है जी प्यारे भाइयों, तो ये है असल हक़ाइक़। जहाँ तक W हंटर की किताब का जिक्र है, का ताल्लुक़ है प्यारे भाइयों, या दूसरी वो जो इस तरह के मौलवी हज़रात झूठ बोलते हैं जी मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को फ़लाँ ने खड़ा कर दिया, फ़लाँ ने खड़ा कर दिया, सब झूठ है। जिन किताबों का ये जिक्र करते हैं या तो वो किताबें सिरे से मौजूद ही नहीं, या अगर वो किताब मिलती है तो उसमें वो बात लिखी ही नहीं हुई जो कि मौलवी हज़रात पेश करते हैं। ठीक है प्यारे भाइयों, ये था जहाँ तक हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ऊपर इस इल्ज़ाम का ताल्लुक़ है कि गोया आपको अंग्रेज़ों ने खड़ा किया।